میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ یوں تو جب بھی درود و سلام پڑھیں اس کا ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن بعض دن بعض جو اوقات ہیں ان کو تخصیص کر کے بیان کیا گیا کہ ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جو کوئی مسلمان جمعہ کے روز 200 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مالک و مولا، مدینے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، مدینے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ، یعنی مدینے کو محبوب بنائے مالک و مولا جس قدر ہمیں مکہ محبوب ہے، یا پھر یہ عرض کیا مالک و مولا اس سے بھی زیادہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مستجاب الدعوات ہیں کہ آپ کی دعائیں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں، تو یقیناً رب ذوالجلال نے مدینہ پاک کو بھی مکہ کی طرح برکتیں عطا کی ہیں۔ اور پھر مشکات شریف کی حدیث پاک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری، فرمایا کہ روئے زمین میں مجھے اس ٹکڑے سے بڑھ کر کوئی اور جگہ پسند ہی نہیں کہ جس جگہ پر میری قبر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے، یعنی ساری روئے زمین سے، روئے زمین پر مکہ بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس روئے زمین پر سب سے بڑھ کر جو پسندیدہ جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں میری قبر ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک و مولا، مدینہ پاک کو مکہ سے دگنی رحمت عطا کر، یعنی جتنی رحمتیں مکہ میں ہیں اس سے ڈبل اے مالک و مولا مدینہ کو عطا کر دے۔ تو پھر عرض کروں گا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، تو یقیناً آپ کی یہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔
تو مدینہ پاک کس قدر وہ پیاری جگہ ہے کہ جس کی محبت کی دعا خود رسول خدا کر رہے ہیں. اور یہ مدینہ پاک کیسا شہر ہے. مکہ پاک بھی بہت اعلیٰ ہے، یقیناً رب کا گھر ہے. سارے نبی آئے اس کا طواف کرتے رہے. یہاں لوگوں کا حج ہوتا ہے. حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، یہاں مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے. یہاں بڑی برکت والی جگہ ہیں. یہاں جنت المعلا قبرستان ہے. یقیناً بہت کچھ ہے، بڑی برکتیں ہیں. لیکن یہ شہر مکہ المدینہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. لیکن مدینے کی شان کیا ہے؟ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ جس دن آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کو تشریف لے جائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں اور حجر اسود کو بوسے دے کر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں بھی، اور خود اس خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہ اے کعبہ تو مجھے بڑا پسند ہے، یہ شہر مجھے بڑا پسند ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، اس لیے اس شہر کو چھوڑ کر میں مدینۃ المنورہ کو ہجرت کر رہا ہوں. اس وقت امام قرطبی کہتے ہیں جب آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ شہر مجھے بڑا ہی پسند ہے، لیکن اپنے رب کے حکم سے اس شہر کو چھوڑ کر میں مدینے کو جا رہا ہوں، تو اس وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ اے محبوب تم ہمارے کہنے پر اپنا پسندیدہ شہر چھوڑ رہے ہو اور ہم تمہیں اپنے پسندیدہ شہر میں بھیج رہے ہیں. یعنی مدینۃ المنورہ جو ہے یہ رب ذوالجلال کا پسندیدہ شہر ہے. کتنا اعلیٰ یہ شہر ہے کہ جو رب کا پسندیدہ ہے. اور دیکھیں مکہ کے بارے میں تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب فرمایا کہ اے محبوب اب دو طرح سے اس آیت کا ترجمہ ہے. لا اقسم بہذا البلد کہ اے محبوب میں اس شہر کی قسم نہیں بیان کروں گا، وانت حل بہذا البلد جب تو اس شہر سے چلا جائے گا. اور دوسرا ترجمہ جب لا زائدہ ہے تو پھر اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے لا اقسم بہذا البلد کہ اے محبوب میں اس شہر کی قسمیں بیان کرتا ہوں، وانت حل بہذا البلد کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا ہے. یعنی مکے کی جو قسمیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی ہیں بیان کی ہیں تو وہ بھی محبوب کی نسبت سے. اسی لیے شاعر نے بھی کہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد ہے تیری محبت ورنہ خدا بیان کرتا نہیں شہروں کی قسم. یعنی رب ذوالجلال نے اس پاک شہر کی جو قسم بیان کی ہے تو وہ بھی اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے کہ میرا محبوب اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے. تو مکہ پاک یقیناً بہت افضل ہے، بڑی برکتوں والا شہر ہے. یہاں حج ہوتا ہے، یہاں بہت کچھ ہے، لیکن رب ذوالجلال کا بھی پسندیدہ شہر مدینۃ المنورہ. تو یقیناً مدینۃ المنورہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے اور رب ذوالجلال کو بھی پسند، کہ آقا کونین نے پھر اس کے لیے کس قدر برکات کی دعائیں کی ہیں اور کیسی رب ذوالجلال نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور مدینۃ المنورہ کو کیسی فضیلت اور عظمت رب ذوالجلال نے عطا کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی ان فی غبارہا شفا من کل داء. آقا کونین فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ مدینے کی خاک میں بھی رب نے شفا رکھ دی. یعنی مدینے کی جو ڈسٹ ہے، خاک ہے، اس میں بھی رب ذوالجلال نے شفا رکھ دی ہے. ایسی برکتیں عطا کی اس شہر کو کہ آقا کونین کے قدم لگنے سے پہلے جس کا نام یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کی جگہ، پہلے وہاں اس قدر بیماریاں اور اس قدر تنگ دستی، اس قدر وبا پھیلتی تھی کہ اس جگہ کو کہتے ہی یثرب تھے. لیکن آقا کونین کے قدم لگے تو وہ یثرب مدینہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا کہ اب رب ذوالجلال نے اس کی خاک میں بھی شفا رکھ دی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اس شہر مبارک کی شان کیا ہے کہ جس کی خاک میں بھی شفا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، کہ جس بیماری کی شفا نہیں ملتی وہ مدینہ المنورہ کی خاک لے کر استعمال کرے، رب ذوالجلال اس کو شفا عطا کر دے گا، کہ رب ذوالجلال نے اس شہر کی خاک میں بھی شفا رکھ دی ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف اس شہر سے کتنی محبت کرتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے والوں سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی بھی جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے تو کس انداز سے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے مالک و مولا مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور مجھے موت آئے لیکن میں ہوں کہاں؟ تیرے محبوب کے شہر میں۔ اب صحابہ جب سنتے تھے حیران ہوتے تھے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے اور مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا بھی کرتے ہیں اور مدینہ میں موت بھی مانگتے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ جنگ تو میدان جنگ میں ہوگی، وہ تو مدینہ سے کتنی دور ہوگا، تو یہ شہادت بھی ہو اور مدینہ پاک میں ہو، لیکن جن کا یقین ہو، جو غلامان مصطفیٰ ہیں، جن کی تربیت بارگاہ مصطفیٰ سے ہو، یقیناً جب وہ یقین سے کوئی دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال قبول کرتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور مسجد نبوی شریف میں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیسی ان کی صداقت تھی، اس دعا میں کیسا خلوص تھا کہ رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں موت جو ہے شہادت کی ملی اور مدینہ پاک میں ملی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے، بغور کیجئے گا، فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کا شفیع ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ضمانت لے رہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اور یقیناً جس کی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا کہ اس دن تو انہی کے آبرو کا اشارہ ہوگا اور ساری منزلیں پار ہوں گی، اور انہی کے آبرو کے اشارے پر اس دن جنت تقسیم ہو رہی ہوگی۔ تو اگر جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، اور جو مدینے میں مر گیا یقیناً کامیاب ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ المنورہ کی کتنی شان بلند ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کس انداز ارشاد فرمائے اور ترغیب دلائی، مدینہ المنورہ کی شان کو واضح کیا۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ آج بھی یہ حدیث جو ہے وہاں لکھی ہوئی ہے، اور بھی فضائل پر جو احادیث ہیں آج بھی روضہ انور پر حاضر ہوں تو وہاں ریاض الجنہ کی طرف جو دروازے کھلتے ہیں ان کے اوپر مدینہ کی شان میں احادیث لکھی ہوئی کہ مدینہ المنورہ کتنا عظمت والا شہر ہے، کتنی عظمت والی جگہ ہے، اور جہاں آنا ہی مومن کا چلے جانا اس کے یقیناً گناہوں کو، مدینے کی حاضری گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہیج المدینہ تنفی الناس کما ینفی القیر خبث الحدید، فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ لوگوں کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دی۔ مدینہ المنورہ کی حاضری بندہ مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ، کتنی عظمت ہے اس پاک شہر کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض اوقات ترغیب بھی دلائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حجاز مقدس میں جائے، حج کرے اور واپس آ جائے تو کہیں وہ محروم نہ رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے ڈرایا بھی اور فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے حج کیا، حج کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو فکأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری ظاہری زندگی میں زیارت کی۔ اور فمن حج البیت فلم یزرنی
فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا لیکن میری زیارت کو نہ آیا، فلم یزرنی، آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرما رہے، فقط جفانی، فرمایا حج کرنے کے بعد میرے روزے پر نہ آیا تو اس نے مجھ سے جفا کی۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے معاذ اللہ جفا کرے وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ تو کس قدر ہمیں ترغیب بھی دلائی گئی اور ترغیب بھی دلائی گئی، اور ہمارے اسلاف تو ہر وقت یہ کوششیں کرتے اور دعائیں کرتے تھے، تڑپتے تھے کہ مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور بعض اسلاف جو مدینہ میں رہتے، کیا انداز تھا رہنے کا، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ 57 سال تک مدینہ کی سرزمین پر رہے اور 57 سال تک وہاں حدیث کا درس دیتے رہے، بڑے بڑے فقہا ان کے شاگرد بنے، کتنے بڑے امام تھے، لیکن مدینے سے محبت کا عالم کیا تھا کہ 57 سال تک مدینہ المنورہ میں رہے، صرف ایک حج کیا ہے، 57 سال میں ایک حج کیا، یعنی مکہ کو ایک مرتبہ گئے۔ جب لوگ کہتے کہ حضور معاملہ کیا ہے، آپ تو حجاز مقدس میں رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہوئے حج کے لیے نہیں جاتے، تو کہتے کہ ایک حج فرض تھا وہ کر لیا ہے، اب ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو حج کے لیے بھی مدینہ سے نکلوں، مجھے موت آ جائے تو میں نہیں چاہتا میری موت مدینہ سے باہر آئے، میں موت مدینہ میں چاہتا ہوں، اس لیے میں مدینہ سے باہر نہیں نکلتا۔ اور 57 سال تک کیسا ادب تھا، 57 سال تک حرم کی جو حدود ہیں ان کے اندر امام مالک نے تھوکا تک نہیں، 57 سال تک اپنا ناک وہاں بلغم پھینکی نہیں، اور قضائے حاجت کے لیے حرم کی حدود سے باہر جاتے تھے۔ کیسا ادب تھا، جب مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو چلتے بھی اس انداز سے ہیں کہ بالکل دیوار کے ساتھ چمٹ کر لوگ پوچھتے، مریدین پوچھتے، ان کے مقلدین پوچھتے، حضور کیا وجہ ہے، یہ چلنے کا انداز کیسا ہے؟ تو فرماتے اس لیے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گلی کے درمیان میں چلوں تو میرا پاؤں اس مقام پر آ جائے جہاں سے کبھی میرے آقا گزرے تھے، تو میرا ادب یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس زمین پر میرا پاؤں آ جائے جس جگہ پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ادب کس انداز کا ہے کہ 57 سال رہے اور یہی انداز رہا، صرف ایک حج کیا ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آقا کونین سے کیسی محبت کرتے تھے، جب کبھی حدیث پڑھانے کے لیے آپ بیٹھتے یا کبھی ایسا ہوتا کہ دروازے پر کوئی شخص آتا آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ کے خادم یا آپ کی لونڈی جب دروازے پر جاتی اور پوچھتی اس شخص سے کہ کیا کام ہے، تو وہ شخص اگر کہتا کہ کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ فوراً باہر آتے اور اسے بتا دیتے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں آقا کی حدیث سننے کے لیے آیا، امام مالک ایک جگہ بنائی تھی، فرماتے اس کو وہاں بٹھاؤ، اب آپ غسل کرتے، لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر مسند پر آ کر آقا کونین کی حدیث بیان کرتے تھے۔ کیسا ادب اور کیسا انداز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا بھی کتنا ادب ہے کہ وہ فرمان، وہ الفاظ جو آقا کونین کی زبان اقدس سے نکلے ہیں ان کو اپنی زبان سے صرف ادا کرنا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کے دل میں کتنا ادب ہوگا۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ انداز کہ جس چیز کی نسبت آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو گئی بس اس کا ادب لازم سمجھ لیا، اور اس کا ادب ہے بھی لازم۔ اور مدینہ المنورہ کا ادب کتنا ضروری ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد جارح نعیمی علیہ رحمہ تحریر کرتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، آپ کی رسالت، آپ کی سلطنت کے ڈنکے بج رہے تھے، ساری دنیا پر آپ کی حکومت تھی، یہ چرند پرند انسان جنات آپ کے ماتحت تھے، ہوائیں بھی آپ کے ماتحت تھیں۔ تو ایک دفعہ آپ اپنے تخت پر بیٹھے اور اپنے درباریوں کو بٹھایا اور ہوا کو حکم دیا کہ چل دنیا کی سیر کرنی۔ اب ہوا نے تخت اڑا لیا، ہوا بھی آپ کے تابع تھی، جو حکم ہوتا تھا وہی کرتی تھی۔
اب چلتے چلتے تخت آپ کا درباریوں سمیت ہوا میں سفر کر رہا ہے، اچانک ہوا رکی اور تخت زمین پر آ گیا۔ تو آپ متوجہ ہوئے کہ میں نے ہوا کو حکم نہیں دیا اور ہوا رک گئی، تخت زمین پر آ گیا۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، مالک و مولا ماجرا کیا ہے کہ میں نے تو اس ہوا کو حکم نہیں دیا اور یہ میرے تابع ہے، آج یہ خود سے رک کیوں گئی ہے اور میرا تخت نیچے کیوں آ گیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے سلیمان، اس مقام پر جس مقام پر تو کھڑا ہے، اس سے آگے میرے آخری آنے والے محبوب کا شہر ہے۔ تو اس کا ادب یہ ہے کہ تو اور تیرے سارے درباری یہ حدود پیدل چل کر پار کرو گے۔ تو سلیمان علیہ السلام اور آپ کے درباریوں نے وہ مدینہ کی حدود جو ہے وہ پیدل چل کر پار کی، اور پھر اس کے بعد تخت پر سوار ہوئے اور پھر آگے ساری دنیا کے سفر کے لیے روانہ ہو۔ یعنی رب ذوالجلال کو مطلوب ہے مدینۃ المنورہ کا ادب۔ اور پھر اسی لیے جب ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر جاتے تھے کیسے کیسے عشق سے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی غلام حاضر ہوتا ہے اس کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کون میری بارگاہ میں حاضر ہے، بلکہ جب جا کر آپ کے امتی غلام سلام کہتے ہیں، محدثین نے تو یہ لکھا کہ آقا کونین اپنے غلام کے سلام کہنے سے پہلے ہی سلام فرما دیتے ہیں جب کوئی حاضر ہوتا ہے۔ تو جس قدر، جس عقیدے سے، جس انداز سے کوئی حاضر ہو، یقیناً ویسے ہی اس سے معاملہ ہوتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کا تو حکم ہے کہ اے مومنو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اس بارگاہ میں آ جاؤ، اور اس بارگاہ میں آ کر رب سے معافی مانگو۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہاں بھی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اس کی بارگاہ میں توبہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ رب ذوالجلال کا انداز کیسا ہے کہ قرآن پاک میں آنے والی نسلوں کو بھی، قیامت تک کے لوگوں کو یہ ایک انداز بتا دیا کہ جب تم گناہ کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تو تمہاری توبہ کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر وہاں پہنچ کر اپنے رب سے توبہ کرو، اور پھر یہ محبوب بھی تمہارے لیے توبہ کرے، تمہارے لیے یہ بھی استغفار کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ یعنی یہ رب ذوالجلال کا کیسا انداز ہے کہ اپنے محبوب کی شان و عظمت رب ذوالجلال نے کس انداز سے واضح کی ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے تو یہ انداز ہے، اور جس نے ایسی توبہ کی رب ذوالجلال نے اس کی جھولیاں بھر دی، اس کو بخشش کا پروانہ عطا ہو گیا۔ صاحب تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک اعرابی، امام قطبی بیان کرتے ہیں کہ میں روزہ انور پر حاضر تھا، روزہ انور پر حاضر تھا، بیٹھا ہوں، حاضری دے رہا ہوں، تو اچانک ایک عربی، ایک بیڈون گاؤں کا رہنے والا، وہ روزہ انور پر حاضر ہوا اور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فقال السلام علیک یا رسول اللہ، سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہ اس نے آیت تلاوت کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سن کر آیا ہوں، یعنی قرآن پڑھ کر آیا ہوں کہ رب فرماتے ہیں کہ اگر یہ یعنی مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے اور تیرے پاس آ کر اپنے رب سے معافی مانگے، اور پھر اے محبوب تم بھی ان کے لیے بخشت چاہو تو اپنے رب کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ جب اس نے یہ آیت تلاوت کی اور رو رو کر معافی مانگ رہا ہے، اور جو اس نے اس وقت، اور تفسیر ابن کثیر میں یہ شعر لکھے ہیں، آج بھی جن کو یہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے
شاید انہوں نے دیکھے ہوں یا جائیں تو دیکھ لیجئے کہ آج بھی مواجہ شریف کے اندر جو پلر ہیں ان پر یہ چاروں مصرے آج بھی لکھے ہوئے ہیں جو اس عرابی نے کہے تھے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب اپنی بات بیان کی، یہ آیت پڑھی اور اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور پھر کیا وہ عرض کرنے لگا عرابی امام اتبی کہتے ہیں کہ اس نے پڑھا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف فیہ الجود والکرم۔ امام اتبی کہتے ہیں کہ میں روزہ انور پر حاضر تھا اور وہ عربی یہ شعر پڑھ کہ اے ساری کائنات سے بہتر جو اس مقام پر دفن ہے، اس مقام پر جو مدفون ہے، آپ کی خوشبو سے یہ ریت کے ٹیلے بھی مہک اٹھے ہیں، یا نفسی فداؤں کہ میری یہ جان اس پر فدا ہو، کس پر؟ جو اس قبر انور میں دفن ہے۔ وہ عربی یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، اور اس قبر میں کیا ہے؟ کوئی مٹی کا یہ ڈھیر نہیں۔ فرمایا فیہ العفاف، اس قبر میں تو عفتوں والے ہیں، فیہ الجود والکرم، اس میں تو سخاوت و عظمت والے، جود و کرم والے آقا ہیں۔ اپنی عرض پیش کرنے کے بعد جب یہ اشعار پڑھنے کے بعد وہ عربی وہاں سے پلٹتا ہے، امام اتبی کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی غنودگی آئی اور اس غنودگی میں مجھ پر بھی کرم ہو گیا۔ آقا کونین میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا یا اتبی الحقل عربیہ، اے اتبی اٹھ اس عربی کو ڈھونڈ اور اس سے مجدہ سنا دے کہ میرے رب نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ جاری رہے۔ تو یقیناً جو جس طرح کی آرزو لے کر حاضر ہوتا ہے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کی وہ آرزو پوری ہوتی ہے، وہاں سے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ جس طرح کی بھی کوئی آرزو لے کر گیا، جیسا اس کا عشق تھا، آقا کونین نے اس پر کرم فرمایا۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان جب دوسری مرتبہ حاضر ہوئے تو کیسا شوق لے کر گئے تھے۔ ہمارا یقین ہے اللہ کے ولی تھے، آقا کونین کے سچے عاشق تھے۔ خواب میں تو کتنی مرتبہ آقا کونین نے کرم کیا ہوگا۔ آقا کونین نے یقیناً ان کو اپنی زیارت سے خواب میں مشرف کیا ہوگا، اسی لیے تو وہ انہوں نے دیکھا تھا تو کس کس انداز سے آقا کونین کے حسن کو وہ بیان کرتے رہے۔ بہرحال دوسری حاضری میں یہ شوق لے کر حاضر ہوئے کہ کاش آقا کونین کی جاگتی آنکھوں سے زیارت ہو جائے، کہ احمد رضا اس انداز سے بھی اپنے آقا کو دیکھے کہ یہ جاگ رہا ہو، ماتھے کی آنکھوں سے آقا کونین کا دیدار ہو جائے۔ یہ خواہش لے کر روزہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنی آرزو پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کرم ہو جائے، اپنے اس خادم پر غلام پر کرم کر دیجئے کہ جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا کر دیجئے۔ اب کھڑے ہیں، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اب تڑپ بڑھ رہی ہے، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دید کی تڑپ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اگلا دن بھی گزر رہا ہے، اب اسی تڑپ میں امام اہل سنت نے جب کرم نہیں ابھی تک ہو رہا، تڑپ رہے ہیں آقا کونین کے دیدار کے شوق میں، اس وقت پھر اسی تڑپ میں آپ آقا کونین کی بارگاہ میں ایک غزلیہ نعت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی یوں ہی پروانہ بار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔ پھر اپنی عاجزی کی انتہا کر ڈالی، کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب آقا کونین نے اپنے عاشق کی اس عاجزی کو دیکھا تو اسی وقت آپ کی رحمت کو جوش آیا، آقا کونین قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور امام اہل سنت کو جاگتی آنکھوں سے دیدار کروا دیا۔ جاری رہے گا۔ تو
تو یقیناً امام اہل سنت نے اپنی جاگتی آنکھوں سے جب اپنے آقا کا دیدار کیا اور اس وقت جو لذت، جو مزہ، جو لطف آپ کو نصیب ہوا، اسی لیے ساری دن آپ ساری عمر یہ اعلان کرتے رہے، لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا دریا دیکھو، مارے مادر کا مزہ دیکھتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یقیناً انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے دوسروں کو ترغیب بھی دلاتے رہے کہ یقیناً کعبہ سے بھی یہ صدا آتی ہے کہ میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اور یہ مطلوب ہے، رب ذوالجلال کو بھی مطلوب ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں۔ بلکہ صرف مطلوب ہی نہیں، یہ تو انداز بتا دیا کہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، مدینہ پاک کی کیسی عظمت ہے، اور مدینہ پاک کتنی عظمتوں والا شہر ہے، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو مدینہ جانا نصیب ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ گناہوں کا کفارہ ہے مدینہ پاک کی حاضری۔ اس لیے میرے امیر اہل سنت، میرے باپا جان کس انداز سے ترغیب دلاتے ہیں اور مدینے کی یاد میں تڑپاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مدینے کی یاد میں تڑپیں، اور جب حاضری نصیب ہو تو اس بارگاہ کا ادب بجا لاتے ہوئے حاضریاں دیں، کیونکہ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حاضری ہو ادب کے ساتھ تو وہ فائدہ مند ہے، اگر معاذ اللہ وہاں جا کر ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یقیناً یہ آج بھی روزے انور کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ آج بھی روزے انور کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور صحابہ کا انداز کیا تھا کہ ایک دفعہ دو شخص روزے انور کے قریب تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو اس طرح وہ شاؤٹ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز تھوڑی سی اونچی تھی، تو وہیں سے ایک کنکری پکڑ کر ان کی طرف پھینکی، آواز نہیں دی۔ ادب دیکھیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسا سکھا رہے، تو ایک کنکری ان کی طرف پھینکی، جب کنکری ان کے پاس آ کے گری تو متوجہ ہوئے، تو ان کو اشارہ کر کے بلایا۔ جب اشارہ کر کے بلایا تو دیکھا کہ اجنبی ہیں، پوچھا کہاں سے آئے، انہوں نے بتایا فلاں علاقے سے آئے۔ فرمایا کہ اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، کہ تمہاری یہ ہمت کس بارگاہ میں آ کر اتنی اونچی آواز سے بات کرو آپس میں، یعنی آپس میں بات کر رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام کا کیسا انداز تھا، روزہ انور کا کیسا ادب کرتے تھے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی باادب حاضریاں نصیب فرمائے اور پیر مرشد کے ساتھ یہ حاضریاں نصیب ہو جائیں، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ہم اٹیچ رہیں گے، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو یقین کریں مدینے کی حاضری کی وہ تڑپ نصیب ہوگی، اور پھر جب حاضری نصیب ہوگی تو اس میں جو کیفیت نصیب ہوگی وہ اس وقت ہی آپ محسوس کریں گے جب حاضری ہوگی، کیونکہ کیفیات بیان نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ اسی ماحول کی برکت سے کتنے لوگوں پر کرم ہو گیا، کتنے ایسے نوجوان ملتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ ہم بھی حاضری کے لیے جائیں، ہم تو یہی سوچتے تھے کہ فلاں جگہ پہ پکنک پلیس ہے وہاں جائیں، فلاں ملک میں جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں آئے ایسے لوگ بھی ملے کہ دعوت اسلامی سے اٹیچ ہوئے، ٹھیک 1 سے 1.5 مہینے کے اندر الحمدللہ ایسی تڑپ ملی مدینہ کی حاضری کی، اور کرم ہو گیا، حاضری بھی ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ تڑپ دل میں رکھیں گے اور یہ سب کچھ سیکھیں گے، دیکھیں اس بارگاہ میں جانا ہے، سیکھنا بھی ضروری ہے، اور انشاءاللہ جب سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے سیکھنے کی برکت سے ہمیں حاضریاں بھی نصیب ہو جائیں کہ مکہ المکرمہ کی حاضری کیسے دینی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، تلبیہ کیسے پڑھنا ہے، کس مقام پر کون سا عمل کرنے، یعنی مناسک حج کس انداز سے ادا کرنے ہیں، اور سارے مناسک ادا کرنے کے بعد پھر آقا کونین کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، جو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ مکہ پاک چلے جاتے ہیں لوگ لیکن سیکھ نہیں پاتے، تو بیچارے نیکیوں کی بجائے گناہ کماتے،
کہ وہاں ایک گناہ کوئی کرے تو وہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو اگر سیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ادب ہی وہاں کا نہیں پتہ، تو یہ پھر نیکیاں کمانے کی بجائے کتنا وبال گلے میں پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.